السلام علیکم دوستوں، حاضر ہیں ایک بار پھر کچھ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس نے دبئی پر راج کرنے والے شیخ محمد بن راشد اور انڈیا کے مکیش امبانی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ ان دونوں کا نام دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر مکیش امبانی کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے تو وہیں دبئی کے شیخ محمد بن راشد اپنے مشہور برج خلیفہ ٹاور سے کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ دونوں اپنے لگژری لائف اسٹائل سے جانے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دونوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے اور کون زیادہ پیسے کماتا ہے اور کون کیسے زندگی جی رہا ہے؟ انہی سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ کسی بھی امیر آدمی کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی۔ مکیش امبانی صرف انڈیا کے امیر نہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں بھی ان کا نام ہے۔ یہ سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مکیش امبانی کی ایک دن کی کمائی 170 کروڑ روپے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالانہ ان کی کتنی انکم ہوگی۔ فوربس میگزین کے مطابق مکیش امبانی 92 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے دولت کے مالک ہیں۔ بالکل ایگزیکٹ فگر کے بارے میں مکیش امبانی یا ان کی ٹیم بتا سکتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مکیش امبانی کے 5000 روپے کہیں گر جائیں تو اس کو اٹھانے کے بجائے وہ تب تک 50,000 روپے کما لیں گے۔ اور اگر دبئی کے شیخ محمد بن راشد کی بات کریں تو وہ سالانہ 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ کماتے ہیں۔ اور اگر آپ مکیش امبانی کو ان سے زیادہ امیر سمجھیں تو آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ جب فوربس میگزین نے دبئی کے شیخ کی دولت کا اندازہ لگایا تھا تو شیخ کافی غصہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فوربس کے اندازہ لگائی گئی رقم سے 10 گنا زیادہ رقم ہے جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ شیخ کے پاس ٹوٹل کتنی دولت ہے اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ مکیش امبانی کے پاس دبئی کے شیخ سے زیادہ پیسہ ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اگر مکیش امبانی کا سورس آف انکم کی بات کریں تو سب سے پہلے ذہن میں انڈیا میں جگہ جگہ ریلائنس پیٹرول پمپ آتے ہیں۔ ان پمپس سے اتنی کمائی ہوتی ہے کہ اس کمائی سے ان کی آنے والی 7 نسلیں بنا کوئی کام کیے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مکیش امبانی اپنی پیٹرولیم سروس سے 64,000 کروڑ روپے کماتے ہیں۔ انہوں نے 1985 میں نیتا امبانی سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے آکاش اور اننت اور ایک بیٹی عشا ہیں جو آکاش کی جڑواں ہیں۔ ان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب اس کے والد نے ایک ڈانس پرفارمنس میں شرکت کی جس میں نیتا نے حصہ لیا اور دونوں کے درمیان شادی طے کرنے کا خیال سوچا۔ وہ انٹیلیا میں رہتے ہیں۔ ممبئی کی ایک نجی 27 منزلہ عمارت جس کی قیمت $1 بلین تھی اور یہ تعمیر ہونے کے وقت دنیا کی سب سے مہنگی نجی رہائش گاہ تھی۔ عمارت کی دیکھ بھال کے لیے 600 کے عملے کی ضرورت ہے اور اس میں 3 ہیلی پیڈ، ایک 160 کار گیراج، نجی فلم تھیٹر، سوئمنگ پول اور فٹنس سینٹر شامل ہیں۔ 2007 میں امبانی نے اپنی بیوی کو ان کی 44ویں سالگرہ پر $60 ملین کا ایئر بس A319 تحفہ دیا۔ ایئر بس جس میں 180 مسافروں کی گنجائش ہے، ایک کمرے، سونے کے کمرے، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، وائی فائی، اسکائی بار، جاکوزی اور ایک دفتر کو شامل کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق فٹ کیا گیا ہے۔ امبانی کو 2008 میں IPL کرکٹ ٹیم ممبئی انڈینز کو $111.9 ملین میں خریدنے کے بعد دنیا کی سب سے امیر کھیل ٹیم کے مالک کا خطاب دیا گیا۔ اگر بات کریں دبئی کے شیخ کی تو وہ سب سے زیادہ پیسہ برج خلیفہ سے کماتے ہیں۔ برج خلیفہ سے ان کی کمائی تقریباً 150 کروڑ تک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس 2 اور کمپنیاں ہیں جن کا نام دبئی ہولڈنگ اور دبئی ورلڈ ہے، جن سے یہ بے انتہا پیسہ کماتے ہیں۔ ان دونوں کمپنیوں سے یہ ہاسپٹل سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشنز، ریئل اسٹیٹ اور ٹورزم جیسی کمپنیوں کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ان سب کمپنیوں کی سالانہ انکم تقریباً 47 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی سیکورٹی کی بات کی جائے تو انہوں نے سیکورٹی کے لحاظ سے دبئی کی پایا ہی پلٹ رکھی ہے کہ یہاں کوئی خواب میں بھی غلط کام کرنے کا نہیں سوچتا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے پورے دبئی میں 3 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی کیمرے لگوائے ہیں جن کو ہر وقت ایک کنٹرول سسٹم سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ایسے سسٹم کی وجہ سے یہ کھلے عام جہاں چاہے وہاں گھوم سکتے ہیں، گاڑی تک فلائی کرتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان کو کسی قسم کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اتنے زیادہ پیسے ہوں تو لگژری کارز بھی لازمی ہوں گی۔ یہ گاڑیوں کے بہت شوقین ہیں، اسی لیے ان کے پاس ایک سے ایک مہنگی گاڑیاں ہیں۔ شیخ کی زیادہ تر گاڑیاں سونے سے بھی لڑی ہوئی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کی کئی لگژری کاروں انہوں نے دھیان سے بھی سجا رکھا۔ لیکن شیخ کے شوق صرف گاڑیوں پر بھی ختم نہیں ہوتے، یہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بھی منٹوں میں خرید لیتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں کی ٹوٹل رقم تقریباً 200 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ان کی یاٹ کی بات کریں تو ان کے پاس 100 کروڑ کی یاٹ ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی یاٹ میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مشہور دا یاٹ ہے جس میں وہ تمام سہولیات ہیں جو 7 اسٹار ہوٹل میں ہوتی ہیں، اور یہ صرف زمین ہی نہیں آسمان پر بھی راج کرتے ہیں۔ ان کے پاس کئی پرائیویٹ جیٹ موجود
मौजूद हैं। लेकिन दुनिया में मशहूर इनका प्राइवेट जेट, जिसकी कीमत 3650 करोड़ रुपए है, ये दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट में से एक है। इसको फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जहाज अपने नाम की तरह पैलेस जैसा ही है, जिसमें सारी सहूलियात देखने को मिलती हैं जो किसी महल में होती हैं। ये सब देखकर आप समझ गए होंगे कि इनके घर कैसे होंगे। शेख साहब जिस घर में रहते हैं उस पैलेस की कीमत 7000 करोड़ रुपए है। इस पैलेस में दुनिया भर से महंगी तरीन चीजें इंपोर्ट करके लगाई गई हैं, और इस पैलेस में प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर से लेकर चीते तक जानवर मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास दुनिया भर में और भी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। मुकेश अंबानी और शेख की लाइफस्टाइल दोनों ही बहुत अमीर हैं। ये अपने खानदान पर अंधाधुन खर्च करते हैं। ये दोनों खानदान अपने पैसों से अपने मुल्क के लोगों की भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।